بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بحر ہزج پڑھ لیتے ہیں۔ بحر ہزج عربی، اردو، فارسی اور پشتو کے اعتبار سے تفصیل کریں گے۔ بحر ہزج عربی میں یہ بحر جو ہے دائرہ میں مسدس ہے، دائرہ کے اعتبار سے مسدس ہے، یعنی جو مفاعیلن کا وزن ہے، مفاعیلن، 3 مرتبہ پہلے مصرع میں اور 3 مرتبہ دوسرے مصرع میں، تو دائرہ کے اعتبار سے تو یہ مسدس ہے، مگر استعمال میں مجزو یعنی مربع ہی ہے، یعنی مفاعیلن 2 مرتبہ پہلے مصرع میں اور 2 مرتبہ دوسرے مصرع میں، مطلب پورے شعر میں 4 مرتبہ، تو مفاعیلن 4 مرتبہ۔ اچھا، اس کا جو عروض ہے صحیح اور ضرب صحیح یا محذوف مستعمل ہے۔ جب اس پر زحاف قبض داخل ہو جائے تو پھر مفاعیلن سے مفاعلن ہو جاتا ہے، یہ یا گر جاتا ہے، اس کو قبض کہتے ہیں۔ 5واں جو ساکن حرف ہے، 5واں ساکن حرف، یہ جب گر جائے تو کیا ہو جائے؟ مفاعلن۔ جب زحاف کف داخل ہو جائے تو پھر مفاعیلو ہو جاتا ہے، مفاعلن سے کیا ہو جاتا ہے؟ مفاعیلو۔ اور حذف کی وجہ سے مفاعی آخر کے 2 حرف لن حذف ہو جاتے ہیں سبب خفیف، تو پھر مفاعی اور پھر مفاعی کو فعولن کی طرف نقل کرتے ہیں۔ فائدہ: قصیدۃ الشہد فی النحو، مولانا جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی، یہ اسی بحر میں ہے، پورا بحر ہزج۔ میں نے آپ کو اوپر بولا کہ یہ استعمال میں مجزو ہے یعنی مربع، تو آپ دیکھنا، یقول ابن السیوطی عقیب الشکر والحمد وتسلیما علی الہادی لدین واضح الرشد۔ اب یہاں دیکھنا، یقول ابن مفاعیل، سیوطی مفاعیل، عقیب الشکر مفاعیل، روا الحمدی مفاعیل، آخر کا یہ دال زیر ہے، اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھ لیا کر۔ وتسلیما مفاعیل، علی الہادی مفاعیل، لدین و مفاعیل، ضح الرشدی مفاعیل۔ تو آپ دیکھ رہے ہو، مفاعیل مفاعل، پہلے مصرع میں 2 مرتبہ، پھر مفاعل مفاعل دوسرے مصرع میں 2 مرتبہ، تو پورے شعر میں کتنے مرتبہ آتا ہے؟ 4 مرتبہ۔ پہلے جو بحر ہزج ہے اردو فارسی میں یہ مثمن الاصل ہے، یعنی یہ مثمن استعمال ہوتا ہے۔ پہلے مصرع میں مفاعل 4 مرتبہ اور دوسرے مصرع میں مفاعیل 4 مرتبہ، تو 4 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 8، تو اس لیے مثمن الاصل ہے۔ مسدس اور مربع بھی مستعمل ہے مگر یہ کم ہے۔ بحر ہزج اردو نظم میں سب سے زیادہ مستعمل ہے۔ اچھا، یہ جو حفیظ جالندری کا جو شاہنامہ اسلام ہے، اقبال کی مشہور نظم تصویر درد اور طلوع اسلام، اسی بحر میں ہے، اسی بحر میں مفاعیل مفاعل، اسی میں بحر ہزج مثمن میں۔ فارسی میں بحر ہزج مسدس محذوف یا مقصور، جس کا وزن آتا ہے مفاعیل مفاعل فعول یا مفاعیل، مفاعل مفاعل فعول یا مفاعل 2 مرتبہ، یعنی پہلے مصرع میں بھی اور دوسرے مصرع میں بھی۔ تو مثنوی یوسف زلیخا جو جامی رحمہ اللہ کی ہے، اور شیرین خسرو جو نظامی رحمہ اللہ کی، یہ اسی وزن میں ہے، مفاعیل مفاعل، پھر فعول یا مفاعل۔ بحر ہزج اردو مثالیں، تو ابھی آپ کو بتایا یہ اردو میں مثمن ہے، تو پہلے مصرع میں بھی 4 مرتبہ مفاعل اور دوسرے مصرع میں بھی 4 مرتبہ۔ تو دیکھو، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ تو میری قسمت
مفاعیل جگانے کو، مفاعیل خدا کا نا، مفاعیل مکافی ہے، مفاعیل ہزاروں غم، مفاعیل مٹانے کو، مفاعیل خدا کا نام، مفاعیل مکافی ہے، مفاعیل۔ تو آپ دیکھ رہے ہو مفاعیل مفاعیل مفاعل مفاعل 4 مرتبہ پہلے اور 4 مرتبہ دوسرے میں، یہ مسمن ہے۔ دوسری مثال، زمین و آسمانوں میں خدا کا نور ہے غالب، چمکتے چاند تاروں میں خدا کا نور ہے غالب۔ اس میں بھی آپ زمین و مفاعیل، سمانوں میں مفاعیل، خدا کا نو مفاعیل، رہے غالب مفاعیل، چمکتے چاند مفاعیل، تاروں میں مفاعیل، خدا کا نو مفاعیل، رہے غالب مفاعیل۔ تیسری مثال، ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے، بنے گا جو رکاوٹ تو اسے ناکام کرنا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھو، ہمیں ختم مفاعیل، نبوت کے مفاعیل، لیے اب کا مفاعیل، مکرنا ہے مفاعیل، بنے گا جو مفاعیل، رکاوٹ تو مفاعیل، اسے نا کا مفاعیل، مکرنا ہے مفاعیل۔ تو یہ اس طرح میں نے کئی نعتیں اس وزن پر جمع کی ہے، یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہی وزن مفاعیل۔ ہماری درس گاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ اسی طرح محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے۔ سارا یہی وزن ہے مفاعیل۔ یہاں دیکھیں اب پشتو والا دیکھیں، مفاعیل مفاعیل پشتو والا، د کل دنیا چی مالک دے، نظر اکڑا چی خالق دے، چی دے یکتا پا قدرت کی، ہمیشہ دے چی رازق دے۔ د کل دنیا چی مالک دے، نظر اکڑا چی خالق دے، چی دے یکتا پا قدرت کی، ہمیشہ دے چی رازق دے۔ دیکھو د کل دنیا مفاعیل، چی مالک دے مفاعیل، نظر اکڑا مفاعیل، چی خالق دے مفاعیل، چی دے یکتا مفاعیل، پا قدرت کی مفاعیل، ہمیشہ دے مفاعیل، چی رازق دے مفاعیل۔ تو آپ دیکھ رہے ہو یہ بحر ہزج مسدس پشتو ہے۔ اب ذرا فارسی والا دیکھیں، بحر ہزج فارسی، یہ بھی مثمن ہے۔ چی غم دیوار امت را کے دارد چوں تو پشتی بن، چی باگز موج بحرا را کے باشد نوح کشتی باں۔ اب دیکھیں، چی غم دیوا مفاعیل، رے امت را مفاعیل، کے دارد چوں مفاعیل، تو پشتی بن مفاعیل، چی باگزمو مفاعیل، جی بحرا را مفاعیل، کے باشد نو مفاعیل،
حکشتیبا مفائیل، تو یہ بھی بحر حزج مضمن ہے۔ کافی مثالیں میں نے جمع کی ہے، بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔